لیکن آؤ ذرا دیکھو تاریخ کے صفحات کو پلٹو، تاریخ کے اوراق کو پلٹو۔ اگر بات یہی ہوتی کہ یہ کتاب تو 1911 میں لکھی گئی ہے، 1911 کے بعد بے شمار لوگ جو غیر قوم سے تعلق رکھتے ہیں سب کے سب وہ سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد تعریف بھی کی ہے۔ کسی نے یہ بات نہیں کی ہے کہ یہ غیر کی زمین میں مزار پاک کو بنا دیا گیا ہے، یہ مندر کی جگہ پر مزار پاک کو بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ایک شخص آج یہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ پگلا گیا ہے اور اس کے ذہن و فکر میں یہی فطور بھرا ہوا ہے کہ یہ دوسرے کی جگہ پر مزار کو بنا دیا گیا۔ آؤ ذرا دیکھو، مزار غریب نواز 1 صدی سے نہیں بلکہ 8 صدی سے 800 برس سے اپنا فیضان لٹا رہا ہے۔ اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ جتنے مسلمان جاتے ہیں اتنے غیر مسلم بھی حاضر ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں بتائیے؟ امیر بھی غریب نواز کے دربار میں جاتا ہے، غریب بھی وہاں پر جاتا ہے، آئی پی بھی جاتا ہے، وی آئی پی بھی جاتا ہے، ایکٹر بھی جاتا ہے، ایکٹریس بھی جاتی ہے، جتنے فلم اداکار ہیں، جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں، ہر کوئی اس دربار سے فیض یاب ہوتا ہے۔ لیکن آج ایک نادان، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہاں پر مزار پاک کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آؤ ذرا تاریخ کے صفحات کو پلٹو، میں آپ کو بتا دوں، ذرا دیکھیں 1902 میں انگریز کا دور حکومت تھا۔ اس دور میں لارڈ کرزن جس نے سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضری دی تھی، اور حاضری ہونے کے بعد کیا کہا تھا معلوم ہے؟ اس نے کہا تھا، میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا بزرگ دیکھا ہے جو اپنی وفات کے بعد بھی ہندوستانیوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، ایک انگریز جو غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے، کرسچن، وہ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش ہو کر 1902 میں 1911 میں ہربلا سردہ نے کتاب لکھی، اس سے پہلے اپنا تاثر پیش کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے سابق وائس چانسلر انگریز کا، اس نے بھی سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی۔ وہ کیا کہتا ہے سنیے، وہ کہتا ہے، میں نے دیکھا ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے، کہو سبحان اللہ۔ ایک انگریز کا عقیدہ دیکھو، ایک انگریز کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ ارے ایک انگریز کو اتنی عقل ہے کہ قبر والے کے اندر یہ پاور ہے کہ ہندوستان میں حکومت کر سکتی ہے، لیکن آج کا وہابی اتنا نادان ہے، اس کو عقل نہیں ہے کہ اجمیر میں بیٹھنے والا، اجمیر میں لیٹنے والا کوئی معمولی بندہ نہیں ہے بلکہ عطائی رسول ہے، ہند الولی ہے، اس کے دربار میں مانگو، ہر ایک کی دامن کو مرادوں سے بھر دیا کرتا ہے۔ انگریز ہو کر کہہ رہا ہے، انگریز ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہاں پر مرادیں پوری ہوتی ہے، اس قبر والی کی حکومت پورے ہندوستان پر ہے۔ اور آج ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ولیوں سے مت مانگو، شرک ہو جائے گا، ولیوں کے بارگاہ میں مت جاؤ، جانے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور آگے چلو، فادر آف نیشن، بابائے قوم کون ہے؟ گاندھی جی 1920 میں سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تاریخ سنتے چلیے، یہ بات ہر جگہ نہیں ملے گی، تاریخ سنتے چلیے۔ 1920 میں فادر آف نیشن گاندھی جی سرکار خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد اپنا تاثر کیا پیش کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں، یہاں آ کر میری روح کو بڑا چین ملا ہے۔ یہاں آ کر، کون کہہ رہا ہے؟ گاندھی جی کہہ رہے ہیں، یہاں آ کر میری روح کو بڑا چین ملا ہے۔ افسوس خواجہ صاحب کی زندگی کو آدرش نہیں بنایا گیا، انہوں نے روح کی روشنی کو باقی رکھنے کے لیے جو پیغام دیا اسے کوئی نہیں سنتا۔ انہوں نے سچائی کے ہتھیاروں سے لوگوں کا دل جیت لیا، ان کی زندگی عدم تشدد کا صاف مظہر تھی۔ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی کرسچن نہیں ہے بلکہ غیر قوم ایک ہندو ہے جو بہت بڑا اپنے زمانے کا معزز لیڈر مانا گیا ہے۔ اس کا تاثر یہ ہے کہ مجھے اجمیر شریف آ کر کے دلی سکون مل رہا ہے۔ اور آگے چلو، ڈاکٹر راجندر پرساد 1951 میں سرکار خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد کیا تاثر پیش کرتے ہیں ذرا سنو۔ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، خواجہ کی زندگی روشنی کا منارہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ خواجہ کی زندگی روشنی کا منارہ تھی جس نے دور دور تک اجالا پھیلا دیا۔ یہ روشنی دلوں میں اس طرح اتر گئی اور پوری دنیا کو جگمگا دیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ راجندر پرساد، یہ سابق پریزیڈنٹ ہندوستان کے گزرے ہیں، ان کا یہ تاثر ہے۔ اور چلو 1991 میں راجیو گاندھی، گاندھی پریوار کا ایک اہم سدسیہ، وہ کیا کہتا ہے؟ 1951 2 مئی کو سرکار خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، درگاہ
बारगाह गरीब नवाज पर आकर मैंने कल्बी सुकून महसूस कर लिया। अल्लाह अकबर। ये आपकी और हमारी बात नहीं है, किसी मुसलमान की बात नहीं है, बल्कि फजीलत अगर हम और आप कहें तो कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो उस वक्त है मा शहीदत बिल आदा, दुश्मन जिसकी गवाही दे वो कमाल माना जाता है। ख्वाजा हमारे हैं हम तो तारीफ करेंगे, ख्वाजा मुसलमानों के हैं हम तो तारीफ करेंगे। कमाल ये नहीं है, कमाल तो उस वक्त है जब गैर कौम के लोग तारीफ करते हुए ये कहें कि ख्वाजा का दरबार बड़ा आली दरबार है, जो यहाँ आता है अपनी मुरादों को भर भर के लेके जाता है। हर साल इलेक्शन से पहले सबसे पहली चादर आपको मालूम है गरीब नवाज के बारगाह में पीएम की तरफ से आया करती है। पहली चादर दुनिया के बड़े बड़े लोग, अमेरिका का साबिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में चादर भेजी है। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने बच्चों को बताएं, ताकि कल कोई ये दावा ना करे कि यहाँ पर गरीब नवाज का दरगाह नहीं है बल्कि गैर की जमीन पर इसको कायम किया गया है। इसलिए तारीख के औराक को पलट कर देखिए, ये बात याद रखिए। अगर 1911 वाली हरबिलास शारदा की किताब सच्ची होती या उसकी बात हकीकत होती तो ये बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, मुअतबर लोग जो गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए थे, क्या उनकी निगाह से वो किताब नहीं गुजरी थी? जरूर गुजरी थी, लेकिन उन्होंने जान लिया था ये किताब में जो बात लिखी है वो सही बात नहीं है बल्कि एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है। और ट्रेडिशन के बिना पर खुदवाई नहीं की जाती है, ट्रेडिशन के बिना पर सर्वे का हुक्म नहीं दिया जाता है। पता चला गरीब नवाज का दरबार वो दरबार है जो 800 बरस से हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा है, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह करता हुआ नजर आएगा। और जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और जो टकराएगा उनकी हस्ती मिट जाएगी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का जमाना जरा याद करो। अरे मेरे गरीब नवाज की हस्ती तो वो हस्ती है, मेरे गरीब नवाज का मर्तबा तो वो मर्तबा है कि जब जोगी जयपाल हवा में उड़ने लगा कि गरीब नवाज को काबू में कर लेंगे, हम इनको शिकस्त फाश दे देंगे, तो ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं उड़े थे बल्कि अपने जूती को हुक्म दिया था, जाओ इस कमबख्त को सबक सिखा कर आओ। हवा में उड़ने वाले जोगी जयपाल को ख्वाजा गरीब नवाज की जूती ने सबक सिखा दिया। या ख्वाजा गरीब नवाज, आज आपके मज़ारात पर जालिम की निगाह उठ रही है। या ख्वाजा गरीब नवाज, हम गुलाम आपको याद कर रहे हैं। मेरे ख्वाजा, कल आपकी जूती ने जालिम को सबक सिखा दिया। या ख्वाजा, आज करामत को ऐसे दिखा दीजिए कि सारे जालिम निस्तो नाबूद हो जाए, उनकी निगाहें बद आपके मजार की तरफ ना उठ पाए। हम हर मुसलमान का एक ही तराना होना चाहिए, हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा है, हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा है। हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत का दम इंशाअल्लाह आज भी भर रहे हैं, कल भी भरेंगे और सुबह क़यामत तक उनका जिक्र जमील करते रहेंगे।